أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. يا ربنا زدنا علما وعملا. يا ربنا زدنا علما وعملا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يا ربنا زدنا علما وعملا. يا ربنا زدنا علما وعملا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وعملا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت آپ کی جان مال ایمان میں برکت دے. جیسے آپ اللہ تعالیٰ کی محفل میں پہلے آ کر بیٹھی ہوتی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو فاستبقوا الخیرات، نیکی کی طرف دوڑنے والوں میں شامل کرے اور قرآن کی اس آیت کا مصداق بنائے، یعنی آپ قرآن کی اس آیت پر پوری اترنے والی ہوں اور عمل کرنے والی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی جان مال رزق ایمان میں ڈھیروں برکت دے، صحت تندرستی اور قوت میں ڈھیروں برکت عطا فرمائے. برکت کو کیوں مانگا؟ میں آج موضوع میرا برکت پہ ہی ہے، تو میں نے آپ کو یہی کہا کہ اللہ آپ کے جان مال ایمان رزق میں، آپ کی قوتوں میں، آپ کی طاقتوں میں، آپ کی سماعتوں میں، آپ کی بصارتوں میں برکت ہی برکت عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگ کر جو چلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بالضرور دیتے ہیں. جہاں سے ہم نے پچھلے جمعے چھوڑا تھا ادھر ہی سے ہم دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، تھوڑا سا ایک قصہ پیچھے سے شروع کرتی ہوں. قریب کے زمانے میں ہمارے اکابر علماء دیوبند کے علوم میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت عطا کی تھی. ایک مرتبہ شیخ الہند بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی یسر و ربی یسر ربی یسر ربی یسر ربی یسر یسر. تو شروع کرتے ہیں. اصل میں ایسا ہی ہے کہ لگتا ہے شیطان کو محفل بہت ہی بری لگتی ہے. کوئی نہ کوئی اسی وقت جو ہے آنا ہوتا ہے. سب کے کام اسی وقت ہوتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے. وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے چھوڑا تھا سلسلے کو، وہیں سے شروع کرتے ہیں سلسلے کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو قریب کے زمانے میں ہمارے اکابر علماء دیوبند کے علوم میں اللہ رب العزت نے بہت برکت عطا فرمائی. ایک مرتبہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحیم اللہ نے اپنے شاگرد سے فرمایا، بارش کا موسم ابھی ختم ہوا ہے، بارش کے موسم میں کتابوں کو نمی کی وجہ سے دیمک لگنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، تو بہتر ہے کہ ہم یہ کتابیں باہر دھوپ میں رکھ دیں. اچھی طرح دھوپ لگ جائے گی تو اندر رکھ دیں گے، اچھی طرح دھوپ لگ جائے گی تو اندر رکھ دیں گے اور پھر ان کو سنبھال لیں گے. تو یہ ایک بات جو ہے وہ کی گئی کہ جاؤ دیکھو کہ جو ہے ساری کتابیں محفوظ ہیں کہ نہیں، دیمک لگ چکا ہے. اچھا اب کیا ہوا،
تو اچھی طرح دھوپ لگ جائے گی تو اندر رکھ دیں گے، اگر کسی کی جلد خراب ہوئی، صفحہ درست نہ ہوا تو اسے بھی ٹھیک کر دیں گے۔ چنانچہ وہ شاگرد یہ کام کرنے لگ گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ کام جلدی جلدی کر لوں، اور وہ کام کرنے لگ گیا۔ اس زمانے میں زیادہ کتابیں مخطوطہ ہوتی تھیں۔ شاگرد نے کتاب نکالی اور کہنے لگا، حضرت اس کے تو 5-6 صفحے دیمک نے چاٹ لیے تھے۔ حضرت نے فرمایا، اس جگہ 5-6 صفحے سفید لگا دو، یعنی ان ریٹن، جس پہ رائٹ نہ کیا ہو، لکھا نہ ہو، یعنی بلینک پیپر لگا دو۔ اس نے سفید کاغذ لگا کر دھوپ میں رکھ دیا۔ جب وہ خشک ہو گیا تو کہنے لگے، حضرت اب کیا کروں؟ فرمانے لگے، بھائی جو عبارت موجود نہیں ہے اس کو اس پر لکھ دو۔ اس نے کہا، حضرت میں نے تو یہ کتاب پچھلے سال پڑھی تھی، مجھے تو یاد نہیں ہے زبانی۔ فرمانے لگے، اچھا پچھلے سال پڑھی ہوئی کتاب زبانی یاد نہیں ہے؟ فرمایا، بتاؤ کون سی کتاب ہے؟ انہوں نے کہا، میبزی۔ حالانکہ یہ کتاب چھوٹی سی ہے لیکن مشکل کتابوں میں سے کتابیں سمجھ نہیں آتی ہے ویسے آسانی سے۔ حضرت رحیم اللہ نے فرمایا، کہاں سے کتاب کی عبارت ٹوٹی ہے؟ یعنی کہاں سے آخری لائن بتاؤ جہاں سے سلسلہ ٹوٹا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ کہاں سے ختم ہوا سلسلہ۔ اس نے آخری لفظ بتایا۔ حضرت رحیم اللہ نے آگے لکھوانا شروع کر دیا ہے۔ اسی جگہ بیٹھے ہوئے ساری عبارت اپنی یادداشت سے زبانی لکھوا دی۔ یہ ان کی برکت تھی، کتاب پڑھے ہوئے سالوں گزر جاتے تھے مگر عبادت یاد رہتی تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کا ایک مرید بڑا پریشان ہو کر کہنے لگا، حضرت حج کا ارادہ ہے لیکن کچھ بھی پاس نہیں ہے۔ فرمایا، حج پر جاؤ اور میری طرف سے یہ 1 دینار لے کر چلے جاؤ، یعنی سونے کا سکہ شرفی۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا بہت اچھا۔ وہ حضرت سے دینار لے کے باہر نکلا۔ ابھی بستی کے کنارے پہ تھا تو دیکھا ایک قافلہ جا رہا ہے۔ اس نے بھی قافلے والوں کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ اس نے ان سے پوچھا، بھائی بتاؤ کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، حج پر جا رہے ہیں۔ اس نے کہا، میں بھی حج پر جا رہا ہوں مگر میں تو پیدل چلوں گا۔ وہ کہنے لگا، ایک آدمی نے ہمارے ساتھ جانا تھا لیکن وہ تو بیمار ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گیا ہے، اس کا اونٹ بالکل خالی ہے، آپ اس پر سوار ہو جائیے۔ یہ شخص اونٹ پر بیٹھ گیا۔ اب جہاں قافلے والے رکتے اور کھانا پکاتے تو اس کو بھی مہمان سمجھ کے ساتھ کھانا کھلا دیتے۔ پورا حج کا سفر اس نے اسی طرح طے کر لیا۔ آخرکار ان کے ساتھ حج کر کے واپس آ گیا۔ بستی کے کنارے پہ انہوں نے اسے اتار دیا، اس کو کہیں بھی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضرت عجیب حج کیا، میں تو مہمان ہی بن کر پھرتا رہا، اب یہاں پہنچ گیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، تمہارا کچھ خرچہ ہوا؟ عرض کیا، کچھ بھی خرچ نہیں ہوا۔ حضرت نے فرمانے لگے، لاؤ بھائی لاؤ، میرا دینار واپس کر دو۔ دیکھیں ایسا ہو سکتا ہے؟ حج کتنے کا ہے اس زمانے میں بھی غریب آدمی کے لیے؟ دیکھیں نا، ایک چھوٹی سی بات میرے میاں مجھے سمجھاتے ہیں جو آپ کو بھی سمجھا دیتی ہوں کہ ایک ویسی مثال دے کے سمجھا رہی ہوں۔ ایک وقت تھا کہ کیلا جو تھا وہ 2 روپے 3 روپے درجن ہوتا تھا، 3 روپے 4 روپے درجن، 10 روپے درجن۔ اب آپ لوگ اس پر مذاق اڑائیں گے، 30 روپے درجن تو ابھی 3 سال پہلے 3 سال پہلے آپ نے کھایا، 3 ساڑھے 3 4 سال پہلے 30 روپے درجن۔ اب جناب صاحب وہ کیا ہوتا تھا؟ تو اس پر بحث نہیں ہے، میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں، مہنگائی کا جو عالم ہے وہ آپ کو خود محسوس ہو رہا ہوگا، میرے بتانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اب کیا ہوا کہ میرے میاں صاحب کہنے لگے، میں نے کہا یہ بہت مہنگائی ہو گئی ہے، بہت ہی مہنگائی ہو گئی ہے، مجھے تو غریب لوگوں پہ ترس آتا ہے کہ وہ ان کی زندگی کیسے، ہم تو پھر ہر چیز کھا لیتے ہیں، چلے کام اس میں کھا لیتے ہیں الحمدللہ، تو جو دل کرتا ہے بچوں کا بھی منگوا کے وہ بھی کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا بہت برا حال ہے۔ تو میرے میاں نے ایک بات کہی، کہتے ہیں کہ دیکھو ایک بات یاد رکھو کہ بات یہ ہے کہ جب کیلا 8 آنے کا 1 روپے کا تھا اللہ تب بھی ہمیں کھلا رہے تھے، ٹھیک ہے، آج مہنگا ہو گیا تب بھی کھلا رہے۔ تو وہی اشرف علی تھانوی صاحب کی بات کہ گندم کا اگر دانہ ایک دانہ 1000 روپے کا ہو جائے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارا رازق ہمیں کھلائے گا، ہمیں تو تب فکر ہو کہ جب ہم اپنے رازق خود ہوں۔ تو اللہ والوں کا 1 دینار بھی خرچ نہیں ہوتا، برکت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دینار کا خرچ بھی ہی نہیں ہونے دیتے۔ یہ مال میں برکت تھی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ حضرت خواجہ عبد المالک رحیم اللہ چوک قریشی والے اپنے آپ کو بکڑوال کہا کرتے تھے، بہت بڑے شیخ تھے۔ انہوں نے یہ واقعہ مسجد میں باوضو بیٹھ کر سنایا اور پیر ذوالفقار نقشبندی جو ہے مسجد میں باوضو بیٹھ کر ان کو سنایا، اور وہ اب ہمیں سنا رہے ہیں کہ اب مسجد میں باوضو آپ حضرات کو سنا رہا ہوں
یعنی پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہے میں بھی مسجد میں بیٹھ کر باوضو ہو کر آپ کو سنا رہا ہوں کہ پوری ذمہ داری کے ساتھ الفاظ میں تبدیلی تو ہو سکتی ہے لیکن مفہوم میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. فرمانے لگے میں اللہ اللہ کیا کرتا تھا اور اپنے شیخ کی بکریاں چرایا کرتا تھا. بکریاں خود بھی کھاتی ہیں, میں بھی گھاس توڑ توڑ کر ان کو کھلاتا. جب بکریاں واپس آتی تو میں شام کو گھاس کی ایک گٹری بھی سر پر لے آتا تاکہ رات کو بھی بکریاں گھاس کھا سکیں. میرے دو صحباب تو حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحیم اللہ کی صحبت میں بیٹھتے اور میں حضرت کی بکریاں چرایا کرتا تھا. ایک دفعہ خواجہ فضل علی قریشی رحیم اللہ کو اللہ پاک کی طرف سے اشارہ ہوا کہ تم عبد المالک کو خلافت دے دو. یہ کون بتا رہے؟ حضرت خواجہ عبد المالک جو ہے وہ اپنا قصہ بتا رہے ہیں. فرماتے جب خلافت ملی تو میں بہت حیران ہوا کہ میں تو اس قابل نہیں تھا. 1-2 گھنٹے تو روتا ہی رہا. دوسرے خلفاء نے تسلی دی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک بوجھ سر پر رکھا تو اٹھانے کی توفیق بھی دیں گے. یعنی اللہ نے تمہارے پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق بھی دیں گے, طاقت بھی دیں گے. کہنے لگے میں نے اپنے دل میں نیت کر لی کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, اگرچہ حضرت نے یہ امانت دے دی ہے مگر میں یہ آگے کسی کو دینے کا اہل نہیں ہوں, اس لیے میں کسی شخص کو بیعت نہیں کر سکتا, یعنی بیعت نہیں کر سکتا. اس طرح حضرت کی خدمت میں 1 سال گزر گیا. مجھے ایک دفعہ سردیوں کے موسم میں آگ سینک رہے تھے کہ حضرت نے میری طرف غصے سے دیکھا. میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. میں نے فرمایا حضرت خیریت تو ہے. تو فرمانے لگے ہاں جی. فرمایا کہ حضرت خیریت ہے, آپ اتنے غصے میں ہیں. تو فرمانے لگے ابھی بھی مجھے کشف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد المالک سے کہو اس نعمت کو تقسیم کرے ورنہ ہم اس نعمت کو واپس لے لیں گے. اور چونکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم ہے اس لیے تم اپنے بستر اٹھاؤ, جیسے ہی اندھیرا ختم ہو اپنے گھر جاؤ اور وہاں جا کر لوگوں کو اللہ اللہ سکھاؤ. میں تو روتا رہ گیا اور حضرت نے میرا سامان میرے سر پہ رکھا اور خانقاہ سے رخصت کر دیا. فرمانے لگے میں نے نکلتے کہا حضرت میں آپ کو کام کرنے کے قابل نہیں ہوں کیونکہ اتنے سال ذکر اذکار میں گزار دیے, اس لیے میرے رزق کے لیے دعا کر دیں, فرما دیں ان اللہ مع صابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. فرمایا میرے قریبی تعلق دار رشتہ داروں میں کوئی ایک رشتہ گھر والوں نے پہلے ہی طے کیا ہوا تھا, چنانچہ گھر آتی ہی ساتھ میرے ماں باپ نے میری شادی کر دی. انہوں نے پہلے سے میرے لیے لڑکی ڈھونڈ کے رکھی ہوئی تھی اور بس میرے آنے کا انتظار تھا. انہوں نے میری شادی کر دی. شادی بھی عجیب تھی کہ اس کے بعد کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں تھا. بیوی مجھے ایسی صابرہ ملی کو کہتی آپ درخت کے پتے ہی لے آئے, میں درخت کے پتے لاتا تو وہ بھی کھا لیتی, میں بھی کھا لیتا اور ایک وقت کا گزارا کر لیتے. ایک دن میرا ایک پیر بھائی میرے گھر آیا, وہ حضرت کے پاس گیا ہوا تھا. جب وہ آنے لگا تو حضرت نے اسے ایک چھوٹی سی 10 کلو گندم کی بوری دی اور ایک رکا دیا اور فرمایا کہ یہ عبد المالک کو دے دینا. وہ دوپہر کو میرے گھر پہنچا, دروازہ کٹکھٹایا, پسینے میں شرابور تھا اور بوری سر پر اٹھائی ہوئی تھی. میں نے پوچھا سناؤ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا خانقاہ شریف. وہ یہ سمجھا کہ پوچھ رہے کہاں سے آ رہے ہو. اب میں کچھ پوچھ رہا تھا, وہ کچھ بتا رہا تھا. میں نے اسے بٹھایا کہ یہ خانقاہ شریف جا رہا ہے اور لنگر کے لیے گندم لے کے جا رہا ہے. گھر آ کے بیوی سے کہا کہ مہمان کے لیے کھانا دو. اس نے کہا گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے, مگر بیوی سمجھدار تھی, اس نے مجھے کہا اگر وہ حضرت کی خانقاہ کے لیے گندم لے کے جا رہا ہے تو اسے جا کر اجازت مانگ لو کہ ہم اس گندم میں سے تھوڑی سی پیس لیں, پھر اس آٹے کی روٹی پکا کر اس کو کھلا دیتے ہیں. کہنے لگے کہ اس میں بھلا کون سی شرم کی بات ہے. میں نے اس سے کہا اگر اجازت ہو تو اس گندم میں سے تھوڑی سی روٹی بنا دی جائے. وہ آدمی سمجھا کہ گندم تو ان کے گھر میں بھی پڑی ہوگی, لیکن چونکہ یہ گندم حضرت کی طرف سے آئی ہے اس لیے برکت کے لیے اس نے لینا چاہتے ہیں. اس نے کہا ہاں اسی میں سے پکا دیں. حضرت فرماتے میں نے اس میں سے تھوڑی سی گندم لی, بیوی کو دی, اس نے چکی میں ڈالی, آٹا نکال کر اور چکی کے پاٹوں کو اچھی طرح صاف کر کے پورے آٹے کی روٹی پکا کر سامنے رکھ دی. جب مہمان نے روٹی کھا لی تو ہم نے اسے لسی پلا کے سلا دیا. سونے کے بعد جب وہ اٹھا تو اس نے ایک رکا دیا. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ بھی حضرت نے دیا تھا. تب بات سمجھ میں آئی کہ حضرت رحیم اللہ نے وہ گندم کی چھوٹی سی بوری جو ہے اس عاجز کی خانقاہ کے لیے دی تھی. کہنے لگے میں خانقاہ کا لفظ سن کر حیران ہوا, خود کھانے کو ملتا نہیں اور لنگر کے لیے گندم آئی ہے. میں نے بیوی کو جا کر بتایا. کہنے لگی پڑھو تو صحیح, لکھا کیا ہے؟ میں نے پڑھا تو لکھا ہوا تھا عبد المالک تم اللہ اللہ کرو اور کراؤ,
ایک اور اس گندم کو کسی بند جگہ میں ڈال دو، اس رکو کو بھی اس میں ڈال دینا اور ایک سوراخ بنا لینا، اس میں سے تم گندم نکال کر استعمال کرنا، یہ تمہارے لنگر کے لیے ہے۔ اور نیچے لکھا ہوا تھا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میری بیوی نے ایک بند جگہ میں وہ گندم ڈال دی، اوپر سے ڈھکنا اچھی طرح بند کر دیا۔ میری بیوی نے اس کے نیچے گندم نکالنے کے لیے سوراخ بنا دیا، وقتاً فوقتاً وہ اس میں سے کچھ گندم نکالتی اور استعمال کرتی۔ فرماتے ہیں الحمدللہ آج اس گندم کو استعمال کرتے ہیں ہمیں 40 سال گزر گئے، 40 سال، ایک نہیں دو نہیں، 40 دن نہیں، 40 سال۔ آج بھی میری خانقاہ میں روزانہ 200-300 یعنی 200 سے لے کے 300 تک جو ہے نا علم سیکھنے والے موجود ہوتے ہیں، اور سال کے آخر پر 1000 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اجتماع میں شریک ہونے کے لیے آ جاتے ہیں۔ 40 سال سے ہم لوگ اسی گندم کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ برکتیں اٹھ گئی نا، اس لیے کہ ہماری نیتیں خراب ہو گئی ہیں، ہماری نیتیں خراب ہو گئی ہیں، اس لیے اللہ نے برکتیں اٹھا لی، ہمارے اندر سے اللہ تعالیٰ کا نور نکل گیا، برکتیں اٹھ گئی۔ آج برکت کی کمی کی وجہ سے ہم مارے پھرتے ہیں، ہمارے اعمال میں اور مال میں برکت نہیں ہوتی۔ بعض لوگ اپنے کاروبار کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں حضرت پیسہ آنے کا تو پتہ چلتا ہے مگر جانے کا پتہ نہیں چلتا، سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت پہلے تو مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، اب تو سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی بن جاتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ لاکھوں روپے لوگوں سے لینے تھے، مگر آج لاکھوں روپے دینے ہیں، یعنی ہم مقروض ہیں۔ ایک آدمی کو اللہ نے اتنی زرعی زمین دی کہ 3 ریلوے اسٹیشن اس کی زمین میں بھرے ہوئے تھے، یعنی اتنی زمین تھی، اور زرعی زمین یعنی جس میں گندم ڈالو، بیج ڈالو، نکل آئے گا، یعنی کہتے ہیں نا بنجر نہیں تھی، مطلب پھل پھول دینے والی زمین تھی، یعنی پہلا ریلوے اسٹیشن بھی اس کی زمین میں، دوسرا بھی اس کی زمین میں، اور تیسرا بھی اس کی زمین میں تھا۔ اتنی جاگیر کا مالک کروڑوں پتی بندہ تھا۔ ایک مرتبہ دوستوں کے ساتھ شہر کی مرکزی چوک میں کھڑا ہوا باتیں کر رہا تھا۔ دوستوں نے کہا کاروبار کی کچھ پریشانیاں ہیں۔ وہ ذرا موڈ میں آ کر کہنے لگا او بھوکے ننگو تمہارے پلے ہے ہی کیا؟ کبھی کبھی جب پیٹ بھر کے کھانے کو مل جاتا ہے تو بندہ خدا کے لہجے میں بولنا شروع کر دیتا ہے، یہ دیکھ لیں خدا بن جاتا ہے۔ اس نے دوستوں سے کہا تم پریشان رہتے ہو کہ آئے گا کہاں سے، اور میں تو پریشان پھرتا ہوں، لگاؤں کہاں، خرچ کہاں کروں، میرے پاس اتنا پیسہ، اتنی زمینیں، اتنی میرے پاس کنک، اتنا اناج، اتنا سب کچھ، بس اب یہ عجب کا بول، یہ دیکھیں نا بڑائی کا بول دیا نا، میں یہ عجب کا بول یعنی اپنی تعریف کر دی، یہ عجب کا بول اللہ تعالیٰ کو ناپسند آ گیا، بیمار ہو گیا۔ چند مہینوں کے بعد وہ شخص خود تو دنیا سے رخصت ہوا اور ایک بیٹا پیچھے چھوڑا۔ جوانوں عمر بیٹا تھا، سر پر باپ نہیں تھا، کروڑوں کا سرمایہ ہاتھ میں تھا، تو پھر اس کے کئی الٹے سیدھے دوست بن گئے، اس کو انہوں نے شراب اور شباب پر کاموں میں لگا دیا۔ اب جوانی بھی لٹ رہی ہے، پیسہ بھی لٹ رہا ہے، وہ اپنی مستیاں اڑا رہا ہے۔ کسی نے اس کو یہاں سے لاہور کا راستہ دکھایا، پھر کسی نے لاہور سے کراچی کا راستہ دکھایا، کسی نے اس کو جوئے خانے کا راستہ دکھایا، کسی نے کہا کہ تم پاکستان میں پڑے چلو باہر چلو، کسی ملک میں چلتے ہیں، کسی نے اس کو بینکاک کا راستہ دکھا دیا۔ پانی کی طرح اس نے پیسہ بہایا، اور جوئے میں تو پھر کروڑوں بہارے، حتیٰ کہ جتنا بینک میں تھا سارا لگ گیا۔ زمینیں بکنا شروع ہو گئیں، آہستہ آہستہ ایک مربع زمین بکتی گئی، ایک مربع، اور وہ لگاتا رہا۔ ایک وہ وقت آیا جب ساری زمینیں بک گئیں، پھر وہ وقت آیا کہ وہ نوجوان جس گھر میں رہتا تھا اس کو وہ گھر بھی بیچنا پڑا۔ اب اس کے پاس اپنا گھر نہیں تھا، کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ جس جگہ کے پر اس کے باپ نے بڑا بولا تھا نا کہ میرے پاس تو اتنا، تم تو بھوکے ننگے ہو، میں سوچتا ہوں کہ میں لگاؤں کہاں اتنا ہے۔ اس کا بیٹا اسی جگہ پر آ کر کھڑا ہوتا اور لوگوں سے بھیک مانگتا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمارے مسائل کا حل برکت میں ہے، مال کی برکت، رزق کی برکت، عمر کی برکت، وقت کی برکت اور علم میں برکت۔ اگر جس چیز میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دے دے وہ چیز اس کی ضرورت سے زیادہ ہو جائے گی۔ چنانچہ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کے بیٹے نے کہا ابا جی برکت کا لفظ تو بڑا سنتے رہتے ہیں، مجھے وضاحت سے سمجھائیں کہ یہ برکت ہے کیا؟ فرمانے لگے ادھر آؤ۔ چنانچہ وہ اسے لے گئے اور اپنے گھر کا گیزر دکھایا، فرمانے لگے یہ دیکھو یہ گیزر ہے، فرمانے لگے یہ دیکھو یہ
ये गीजर, ये देखो ये बरकत है। वो गीजर देख के बड़ा हैरान हुआ, कहने लगे अब्बा जी ये बरकत कैसे हो गई, वो ये तो गीजर है। वो कहने लगा बेटा आपकी उम्र 20 साल है और आपकी पैदाइश से पहले मैंने गीजर लगाया था, आज तक इसमें खराबी नहीं हुई, इसी को रिस्क में बरकत कहते हैं। अगर आपको कोई बीमारी नहीं हुई, आपको कोई टेबलेट नहीं खानी हो पड़ी, तो समझ लें कि आपकी सेहत में बरकत है। अगर आपके घुटने, आपके जोड़ जोड़ सही काम कर रहे हैं, तो समझ लें कि इनकी ताकत में बरकत है। अगर आपके घर में जो है माशाल्लाह से माशाल्लाह, यानी आपकी आंखें सही तरह देख रही हैं, आपका दिमाग सही तरह सोच रहा है, पुरानी बातें याद हैं, हाफजे में बरकत है, 30-30 साल तक चीजें खराब नहीं होती थी। डॉक्टर के पास जाना बंदे को याद ही नहीं होता, कभी सर में दर्द ही नहीं होता, ये रिस्क की बरकत है। अब बताएं क्या मांगना है, कसरत की बरकत। हमारे इस्लाफ की जिंदगी में बरकत थी, इसलिए उनको 2 रुपए काफी होते थे। तीसरा रुपया जो मदरसे से मिलता था वो भी गरीबों में सदका कर देते थे, या वो इसी दारुल उलूम को वापस दे दिया करते थे कि भाई मेरा खर्चा ही इतना नहीं है। आज तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की मछली की तरह हमने मुंह खोले हुए हैं, बस रिस्क डाला जा रहा है और हम कहते हैं हल में मजीद और लाओ। सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा भी सुन रखा होगा कि एक दिन अल्लाह से कहते हैं, पूरी रूए जमीन के बादशाह थे वो चार बादशाह, वो 4 बादशाहों में से एक बादशाह जिसे रूए जमीन की पूरी रूए जमीन की हुकूमत मिली, 2 अच्छे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जुल्करनैन, 2 बुरे और खबीस बख्ते नसर और नमरूद। अब इनको पूरी रूए जमीन की हुकूमत मिली, पूरी रूए जमीन की हुकूमत, आधी नहीं पूरी। अब एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तबारक तआला तू सारी मखलूक को खिलाता है, तो रूए जमीन की तो हुकूमत अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी हुई थी। आज अब मैं तेरी मखलूक को खिलाता हूँ, तू ना खिला मैं खिलाता हूँ। अल्लाह ताला एक दिन मुझे दे दे, मैं खिलाऊंगा तेरी मखलूक को, उस दिन आप ना खिलाएगा मैं खिलाऊंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया चलो ठीक है। सुलेमान ऐसे ही कर लेते हैं। अब क्या हुआ, मैंने पढ़ा ये खुद वाकया कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुना है, मैंने जो पढ़ा है, ये कुरान की कोई हदीस वदीस यानी ये कोई हदीस नहीं है, ये तो बस एक वाकयात रवायात होती है ना, उसमें कोई कुछ लिखा होता है, कोई कुछ, इस पर वो नहीं होना है कि आप लोगों ने परेशान नहीं होना। जो मैंने पढ़ा या मैंने सुना, अब याद नहीं है कि मैंने पढ़ा था या सुना था, बहरल उसमें था 3 महीने तक वो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खाने पकवाए, मैंने खाने की तैयारी की, चीजें मंगवाई कि भाई पूरी दुनिया को, पूरी मखलूक को खिलाना है अल्लाह की। अब 3 महीने बाद उन्होंने वो जो जैसे गंदुम जमा की, चावल जमा किए पूरी दुनिया को खिलाने के लिए, तो आपको पता ना फिर जमा ही करने पड़ेंगे ना। अगर मैं आपके घर आ जाऊं, आपको पता मैं अकेली है कि हूँ, आपने आधा गिलास पानी, आधा गिलास चावल बनाए, मैंने और आपने मिलके खा लिए, एक मिसाल है। अब जब अब जब वो मछली आई, तो अच्छा, अब अल्लाह ताला अब उन्होंने क्या किया, दस्तरखान पे खाना रखा, कहा अल्लाह ताला भेज अपने बंदों को भेज खाने के लिए। अल्लाह ताला ने समंदर की एक मछली को कहा चल भाई चल खाना खा ले। यानी मैं आपको बता रही हूँ, कुरान की किस्से नहीं है ये, हदीस पाक नहीं है, रवायतें हैं। फरमाया भाई लेकिन है सच्ची। फरमाया कि खा ले। तो जब वो अल्लाह ताला अब भेजिए, अल्लाह ताला ने समंदर की एक मछली को कहा भाई जाओ, खाना तुम्हारा पड़ा है उधर खा लो। वो मछली आई और वो कहते हैं कुछ एक कोई मिनट 2 मिनट के अंदर अंदर ना, आप चंद मिनट समझ लें, उसने सारा खाना खा लिया। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते तू ही सारा खा गई। तो उसने कहा तूने आज मुझे एक वक्त का खाना खिला दिया, मुझे अल्लाह 3 वक्त इससे कहीं ज्यादा खिलाता है, 3 वक्त ये तो कुछ भी नहीं था। वही वाली बात है ना, मेरी दाढ़ भी गीली नहीं हुई, मुझे अल्लाह ताला इससे कहीं ज्यादा 3 वक्त खिलाता है एक दिन में, और तू मुझे ये कहता है कि यानी 2 वक्त खिलाता है या 3 वक्त खिलाता है, और तू मुझे क्या कह रहा है, तू सारी खा गई। यानी आपको मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि अल्लाह के देने से पूरा पड़ता है, किसी के देने से पूरा नहीं पड़ता। चुनाचे क्या करें, अपनी आंखों की बिनाई में बरकत मांगे, अपनी कानों की सुनवाई में बरकत मांगे, अपनी टांगों की चलाई में बरकत मांगे, अपने हाथों की काम में कुव्वत में बरकत मांगे,
मांगे, उठते बैठते बरकत मांगे। बरकत ऐसी चीज है कि अल्लाह, देखे हम क्या कहते हैं, बारक अल्लाह बारक अल्लाह बारक अल्लाह कहते हैं क्या नहीं करते, मुबारक हो यानी बरकत दे अल्लाह तुम्हें। ये आज से मैं नहीं कह रही, ये आपके माँ बाप भी यही कहते होंगे, ये ईद मुबारक, चांद मुबारक, यानी ये मुबारक करे, ये बरकत वाला हो, यानी ये तुम्हारी खुशियों में इजाफा करे, तुम्हें तुम्हारी बेसुकूनी ना लाए तुम्हारे में। साहबा इकराम के माल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी बरकत दी थी कि एक बंदा मदीने में अपने माल की ज़कात लेकर निकलता कि मैं किसी मुस्तहिक को दे सकूं, सारा दिन मदीने में फिरता, लोगों से पता करता, मगर उसे एक बंदा भी ज़कात का मुस्तहिक नजर नहीं आता। जब जब लीडर अच्छे होते हैं ना, कायद अच्छे होते हैं, जब लीडर सिर्फ तकरीरें करने वाले ना हो, अमल करके दिखाएं, जब कायद तकरीरें करने वाले ना हो, दिखावा करने वाले ना हो, अल्लाह से डरने वाले हों, तो फिर ऐसी अल्लाह ताला ऐसी अल्लाह तबारक ताला बरकत अता फरमाते हैं कि ज़कात हाथ में लेके निकलते थे, कोई मुस्तहिक नजर नहीं आता था। अल्लाह ताला ने सबके रिस्क में बरकतें दे रखी थी, सब लेने के बजाय देने वाले होते थे। कितना मजा आए ना, कितना मजा आए। मुझे कई ऐसे गरीबों से भी पाला पड़ा, जिनको मैं कोई चीज देती थी ना, तो मैं कहती थी भाई खा ली तुमने, हाँ बाजी हमने खा ली। आपने हमें एक प्लेट दी थी ना, सामने वाले छोटे छोटे बच्चे थे, हमने उनको भी आधी प्लेट डाल के दे दी। अरे अल्लाह की कसम, वो अल्लाह से सौदा कर रहे हैं, और अल्लाह ताला अपना अपना बड़ा जबरदस्त पार्टनर है, धोखा देने वाला नहीं है। अल्लाह ताला धोखा देने वाला नहीं है, अल्लाह बरकत देने वाला है। अल्लाह इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, बड़ा कदरदान है, कोई उस जैसा कदरदान नहीं। हजरत अनस फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दुआ दी। अब जैसे कदरदानी देखें, आप मेरे घर आए, ठीक है, मैं आपके घर आऊं, आप मुझे खाना भी दे रही हैं, पानी भी दे रही हैं, आपने मुझे अच्छा सा बिस्तर दिया, एसी वाला कमरा दिया, टॉयलेट मेरा साफ सुथरा है, हर चीज मुझे मिल रही है, ठीक है, और मैं एक दिन पूरा दिन आपके घर रहूं, 2 दिन रहूं, उसके बाद कहूं यार इसके घर में ना फला चीज नहीं थी, खाने में ना नमक मिर्च अच्छा नहीं होता था, खाना इसका मजेदार नहीं होता था, तो बात याद रखें कि आपकी ये नाशुक्रियां, हमारी ये नाशुक्रियां हमें कहीं का नहीं छोड़ती। हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दुआ दी कि अल्लाह इसके रिस्क और औलाद में बरकत अता फरमाए। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ऐसी पूरी हुई कि मेरे पास इतना माल था कि सोने की ईंटों को मैं लकड़ी काटने वाले कुल्हाड़े से तोड़ा करता था। अल्लाह ने मुझे इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि मैं सोने की ईंटों को लकड़ी काटने वाले कुल्हाड़े से तोड़ा करता था। ये कौन कह रहे हैं? हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकर गुलाम। माशाल्लाह, माँ ने भी तो छोटी सी उम्र में लाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज पे छोड़ दिया। फरमाते हैं मेरे घर में दिरहम और दिनार का ऐसा ढेर लग गया जाया करता था कि इसके पीछे बंदा छुप जाया करता था। अल्लाह तेरी शान औलाद इतनी कि मैंने अपनी जिंदगी में 100 से ज्यादा पोते पोतियां नवासे नवासियां अपनी आंखों से देखे। क्योंकि एक दफा इनकी माँ आई थी ना, तो उन्होंने कहा था आप दुआ करें इसकी इसकी उसमें भी, यानी इसके माल में भी बरकत हो, इसकी नस्ल में भी बरकत हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश थे अनस से। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत खिदमत की। तो और लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कमाल की सीरत रखते थे। एक दिन किसी ने शिकायत की घर वालों में कि अनस जो है ना बड़ी देर में आता है, यानी एक होता है ना, मैं कहूँ जाओ जरा नमक खत्म हो गया ला दो, अब हमारा बच्चा 2 घंटे बाद नमक ला रहा है, तो दिल करता है ना रख के चांटा मारो एक, अबे नमक चाहिए, अभी खाना अभी पका रही हूँ, अभी देखा मैंने इसके पॉट में, इसके बर्तन में खाना नहीं है, कंटेनर में, चल तू, वो नमक नहीं है, तू नमक लेने गया है, तो 2 घंटे बाद तशरीफ ला रहा है। लेकिन क्या, नबी वसल्लम को शिकायत गई, अनस को इतने घंटे से भेजा हुआ है और अनस ना वो चीज नहीं लेके आया जो भी मंगवाई होगी नबी पाक वसल्लम की अज़वाज मुतहहारात में से किसी ने। अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिक्र हुई, कहते हैं अच्छा मैं देखता हूँ जाके। अब जब देखा तो एक जगह ना हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बच्चे थे, वो खेल रहे थे, जो मैंने पढ़ा अल्लाह ताला मुझे माफ फरमा दे, कोई बच्चे खेल रहे थे, बंटे बुंटे नहीं होते, उस जमाने में बंटे होते थे, और वो होते थे, हम भी खेलते थे एक जमाने में बंटे, उसको पता नहीं क्या कहते थे, याद नहीं इतनी अच्छी आ रही। तो अब वो खेल रहे हैं बैठ के, हंसी मजाक कर रहे हैं, और उधर बैठे खेल रहे हैं, एक मिसाल है, बच्चों के साथ लगे हुए खेल रहे हैं, और वहां पे खेल हो रहा है वो देख रहे हैं। अब वो खेल हो रहा है देख रहे हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ये देख रहे हैं।
آپ نے پیچھے سے جا کے نا آپ کی گردن کو پکڑ لیا، جیسے پورے ہاتھ سے گردن پکڑتے نا، اور کہا انس کس کام سے بھیجا تھا. یہ نہیں کیا تھا اٹھا کے ہماری طرح غصے میں پوری گردن ہی دبا دو گے، بچے کا طرح ہی نکال دو، وہ صاحب بچے کو جو ہے پنش کر دو، نہیں. اور اپنے ہاتھ کو ان کی گردن میں اپنے ہاتھ سے ان کی گردن کو پکڑا اور کہا انس گھر والوں نے کس کام سے بھیجا تھا بیٹے، پیار سے پیار سے. اوے یا رسول اللہ میں تو بھول گیا، فلا 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 چیز لانے کو بھیجا تھا. اب بھاگے حضرت انس. تو ایسے پیارے صاحب، ایسے پیارے مالک کہاں سے ملتے ہیں؟ کاش ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسی نوکری عطا فرماتے. اگلا سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ برکت ہماری زندگی میں کیسے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ برکات من السماء والارض. اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین دونوں طرف سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. زمین بھی سونا اگلتی ہے، آسمان بھی سونا اگلتا. اللہ اکبر کبیرہ. ہائے ہائے میری پیاری بہنوں، یہیں پر روک کر ایک بات کہتی ہوں. آپ لوگ کہتے ہیں بجلی مہنگی ہو گئی، پیٹرول مہنگا ہو گیا، چیزیں بڑی مہنگی ہو گئی. پہلے ہم لے کے آتے تھے 8 روپے 10 روپے کلو پیاز، 20 روپے کلو پیاز. آج پیاز مل رہی ہے 80 روپے کلو. ویسے مجھے ریٹ روٹ پتا نہیں ہے اس وقت کا، لیکن ظاہر ہے یہ چیزیں تو مرضی لگ کے آتے ہیں، ہم تو استعمال ہی کرتے ہیں بس. تو اب ہم لوگ کیا کہتے ہیں یار بہت مہنگائی ہوگی، بہت مہنگائی ہوگی. ارے اللہ تبارک تعالیٰ نے برکت اٹھا لی، برکت اٹھا لی ہے. اگر برکت والی ہو نا، برکت والی، یقین کریں میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کو ایک وہ والا واقعہ سناؤں جو میرے خیال میں فضائل صدقات میں ہے. میں اچھا وہ انشاءاللہ آپ کو سناتی ہوں. وہ آپ دیکھیے گا برکت ہوتی کیا ہے، مزہ آئے گا آپ کو سن کر وہ واقعہ انشاءاللہ. اب کیا کیا کہ اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے، تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین دونوں سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. معلوم ہوا تقوی اور پرہیزگاری سے انسان کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں، اور جب انسان پرہیزگاری کے بجائے گناہگار بن جاتا ہے تو پھر برکتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اب اس دروازے کے کھولنے کا سوئچ ہمارے ہاتھ میں ہے، اس دروازے کو کھولنے کی کنجی ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم اگر گناہوں والی زندگی گزاریں گے تو دروازہ بند ہو جائے گا، اور اگر ہم پرہیزگاری والی زندگی گزاریں گے تو دروازہ کھل جائے گا. ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ اکبر کبیرہ. میں آپ کو صحیح بتاؤں ایک بات، برا نہ مانیے گا، میں آپ میں سے کسی ایک کو بھی نہیں کہہ رہی، میں اپنے آپ کو سنا رہی ہوں. ہمارے گھر سب کہتے تھے درس اپنے آپ کو سنایا کرو، اور نیت ہوا خالص نیت، اللہ کا کام کر رہے ہیں، صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے قصور ہمارا یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کو اگر ہم پر تنگ کر دیا اور اللہ تعالیٰ قابض ہو گئے تو یہ ہماری اپنے کرتوت کی وجہ سے اللہ قابض ہوئے، ورنہ اللہ تو باسط ہی باسط ہے، اللہ تو باسط ہی باسط ہے. نہیں یقین آتا؟ چلے میں آج آپ کو ثابت کر کے دیتی ہوں. آپ نے دانا ڈالا، آپ کھا رہے تھے سٹا، یا آپ کھا رہے تھے یعنی فالسے کھا رہے تھے. اب آپ نے فالسا یا سٹا جو بھی کھا رہے تھے، چلی یا بھٹا جو بھی کہتے ہیں آپ لوگ اس کو اپنی زبان میں، آپ نے اس کے جو تھوڑے تھے نا بچے نے گرا دیے آپ کے گھر میں. اب آپ نے وہ سے اپنی زمین میں نا ایسی پھینک دیے جا کے، ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آپ نے وہ زمین میں پھینک دیے. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس زمین اور پانی دیا اپنے زمین میں، تو وہ کیا ہوئے 1 مہینے 2 مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں سے پھوٹ کر یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ کر کے نا اس کو پھوڑ دیا، اور پھوڑ کر اس میں چھوٹی چھوٹی کونپلیں نکلی، زمین کو پھاڑ کر وہ کونپلیں باہر آ گئی. اور ایک ایسا وقت آیا کہ آپ کے گھر میں ایسے وہ فالسوں کا پورا چھوٹا سا درخت نکل آیا، ذرا ذرا سا بڑا ہوگا. 1 سال بعد اس کے اتنے فالسے لگے ماشاءاللہ آپ نے پورے مہینے کھائے. اب پھینکا تھا ایک بیج، فالسا نہیں پھینکا تھا آپ نے، بیج پھینکا تھا کھا کھو کے منہ سے نکال کے. لیکن اللہ پاک نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ ایک آم کی گٹھلی پھینکی آپ نے، اللہ پاک نے اس سے ایک چھوٹا سا ٹہنا نکالا، ٹہنے سے درخت بنایا، اور درخت سے پھر آم. اجی میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، اللہ پاک کم سے ہم نے جب گھر چینج کیا تو ہم اپنا اس کا چکوترے کا درخت لے کے آ گئے.
नजर बद लग गई। अब तो खैर उसको काटना पड़ गया क्योंकि वो बिल्कुल ही उसने फल ही नहीं दिया और पता नहीं, लेकिन आखिरी उसकी फसल 2 साल पहले जो हुई थी, या हाँ 2 साल पहले फसल जो हुई थी, 300 या 350 चकोतरा एक दरख्त से उतरा था मेरे घर में, और बड़ा बड़ा और ऐसा मीठा। लोग कहते हैं ना चकोतरा कड़वा होता है अंदर से, खुदा जानता है कि जिसने खाया उसने कहा यार ये तो अंदर से बड़ा मीठा है। यहाँ पे बैठी होंगी वो औरतें जो खा चुकी हैं हमारे घर के चकोतरे। तो बात यह है कि जब अल्लाह ने बरकत देनी है तो अल्लाह ने बरकत दे देनी है। हमारे अमाल से बरकतें आएंगी। अगर हम उसका माल उड़ाने की फिक्र में, इसका माल उड़ाने की फिक्र में, इसका घर बर्बाद करने की फिक्र में, उसकी घर बर्बाद करने की फिक्र में, नमाजें हमारी निकल रही हैं हम चुगलियों पे लगे हुए हैं, नमाजें हमारी निकल रही हैं हम गीबतों पे लगे हुए हैं, हम ये सोच रहे हैं कि 2 से 4 बनाए, 4 से 8 बनाए, तो खुदा के वास्ते इस बात से रुको, अल्लाह ताला की बरकत का इंतजार करो, अपने आप को सही रखो, सही रखो। अच्छा जी, यूं समझिए कि परेशानियों की शिकवे अल्लाह ताला के करते फिरते हैं। अल्लाह ताला फला को तूने इतना दे दिया, अल्लाह मेरी जिठानी को तूने इतना दे दिया, उसके घर में 3 बेटे भी दे दिए, मुझे तूने बेटियां बेटियां पकड़ा दी। ए अल्लाह तबारक ताला, उसकी देखी कितनी बड़ी कोठी, मुझे तूने इतना छोटा सा घर दे दिया, उसके 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 राज में 4 गाड़ियां खड़ी, मेरे पास एक गाड़ी भी नहीं। अल्लाह अकबर। मैं आपको अपने पे रख के नहीं समझा, वैसे ही एक समझा रही हूँ। अल्लाह ने मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ अता किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसका करम है। तो शिकवे अल्लाह ताला के करते फिरते हैं और ये पता नहीं कि बरकतों को तो हमने खुद रोका हुआ है। अल्लाह ताला बरकतें देते हैं लेकिन गुनाह इन बरकतों को पीछे हटा देते हैं। बरकत तो होती है। यूं समझिए परेशानियों की बारिश हो रही है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत की चादर ने हमें परेशानियों की इस बारिश से बचाया हुआ है। लेकिन जब हम गुनाह करते हैं तो इस चादर में एक सुराख हो जाता है। जितने गुनाह करते हैं इतने सुराख हो जाते हैं, इतने सुराखों से परेशानियां हमारे ऊपर आती हैं। कई लोगों ने तो इसको छलनी छलनी कई लोगों ने तो इसको छलनी बनाया हुआ है। और वो कहते हैं परेशानियों की बारिश बड़ी तेज है। हजरत अल्लाह ताला हमारी दुआ सुनता ही नहीं, परेशानियों के अंदर हम तो हर वक्त डूबे पड़े रहते हैं। इंसान सच्ची तौबा करे, अपने गुनाहों से माफी मांगे, परवरदिगार के आलम के दर पर आकर रोए, माफी मांगे, रब्बे करीम मुझसे खता हो गई, मैं भूला रहा, मेरे मालिक मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं परेशान हूँ हाल में, मैं परेशान हाल हूँ, मैं किस किस को अपने दुखड़े सुनाऊंगा। मेरे परवरदिगार मखलूक के सामने जलील होने से बचा लीजिए, अपने दर पर ही सब कुछ मुझे अता फरमा दीजिए। या अल्लाह मेरा हाथ किसी के सामने ना फैलवाइए। जब इंसान इस तरह तवज्जो के साथ और मोहब्बत के साथ अल्लाह ताला से दुआ मांगेगा, फिर अल्लाह ताला इसके पिछले गुनाहों को माफ कर देंगे और आइंदा उसकी जिंदगी में बरकत अता फरमाएंगे। अच्छा जी, इधर ही इस किस्से को यहीं छोड़कर मैं आपको हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का सच्चा वाकया सुनाती हूँ और फिर इसको मुकम्मिल करते हैं इंशाल्लाह। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में, सुन लें, गौर से सुनिएगा, प्लीज गौर से सुने, आराम से बैठ के सुन लें। चाय पी रहे हैं तो चाय को जरा रख कर सुन लें, मजा आएगा आपको इस किस्से में। और आपके ईमान बनाने वाला किस्सा है। शायद कि पहले एक दफा सुनाया वो मैंने, याद नहीं आ रहा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी था जो जिसके बच्चे भी थे। निखट्टू नंबर 1। काम कोई नहीं करता था, काम कोई नहीं करता था, लेकिन एक खूबी थी उसमें, वो अल्लाह से मांगता रहता था, अल्लाह ताला मुझे खाने को दे दे, अल्लाह ताला मैं तुझसे मांग रहा हूँ, अल्लाह देख मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, मैं तुझसे मांग रहा हूँ, अल्लाह पाक तू मुझे गनी कर दे, मैं तुझसे मांग रहा हूँ, अल्लाह पाक मुझे देने वाला हाथ बना दे, मैं तुझसे मांग रहा हूँ, अल्लाह पाक जब तू मुझे देगा मैं लोगों को दूंगा। लो जी, अब क्या हो रहा है? एक वो कहते हैं ना अल्लाह ताला को बहलाना, फुसलाना, अल्लाह ताला को खुश करना। अब वो उसका मामूल ये था कि वो दिन और रात इसी तरह से दुआएं मांगता रहता था। अल्लाह ताला, अल्लाह ताला मैं तेरे दर पे बैठा हूँ, मुझे मुझे ये काम करते करते उसे दूसरा दिन तीसरा दिन हो गया, कोई हफ्ता हो गया, वो बस अल्लाह से मांगे जा रहा है। बच्चे भूखे हैं, खुद भूखा है, कभी इधर उधर से कोई टुकड़े किसी ने दे दिया, महल्ले वालों ने खा लिया। अल्लाह पाक मुझे गनी कर दे, मुझे दे, मुझे दे। अच्छा अब क्या हुआ? आप क्या कहती हैं? क्या अल्लाह ने दिया? यकीनन अल्लाह कहते हैं कि पहले तुम हीला करो, वसीला करो, फिर मैं दूंगा, ये बात तो है। लेकिन यार मांगने वाला ऐसा ढीठ किस्म का हो तो फिर क्या करते हैं अल्लाह ताला, वो भी सुन ले। अब क्या हुआ कि कहा अल्लाह ताला मुझे छप्पर फाड़ कर दे। अल्लाह की कुदरत सुने, बहुत ही करीब होकर सुन रहे थे अल्लाह ताला। दरवाजा बंद था, दरवाजा बंद था,
اور ایک گائے نے سینگ سے دروازے کو مارا اور توڑ کر اندر آ گئی اس کے گھر میں. اب جناب اس نے دیکھا, اس نے کہا لو اللہ نے بھیج دیا. اس نے جلدی سے گائے کو پکڑا, گائے کو ذبح کیا اور گائے کا گوشت خود بھی کھایا, پکا کے محلے والوں کو بھی بانٹا, بڑے غریبوں کو بھی بانٹا, کھلایا. جی اتنی دیر میں جب وہ گائے کھا کر ہضم کر کے بیٹھا ہی ہے, یعنی ہضم ہوئی کہ نہیں ہوئی بیٹھا, تو ایک وہ آ گیا, کیا کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے, گائے کا مالک آ گیا. اس نے کہا یہ تو نے میری گائے کو ذبح کیا؟ اس نے کہا مجھے اللہ نے بھیجی تھی. اللہ نے کہاں سے بھیجی ہے تیرے؟ اس نے کہا میں نے اللہ سے مانگی, اللہ نے دی, میرا دروازہ توڑ کے آئی ہے, چھپر پھاڑ کے بھی لیے. وہ کہے تیرا دماغ خراب ہے, تو نے میری گائے چوری کی, تو نے اس کو پوچھنا تھا کہ بھائی کس کی گائے ہیں. بھائی اصول تو یہی ہے نا, اصول تو یہی ہے نا کہ انسان پوچھے. لیکن وہ بھائی دعا مانگ رہا تھا, کس سے؟ اس کو یہ تھا کہ اللہ نے بھیجی ہے, وہ بھی اپنی جگہ سچا تھا. اب کیا ہوا کہ بہت جھگڑا بڑھ گیا, قتل غارت ہونے پہ بات آ گئی. انہوں نے کہا ہم نا وقت نبی کے پاس جاتے ہیں. وقت نبی داؤد علیہ السلام, وہ جن کے ہاتھوں میں لوہا جو ہے وہ موم بن جاتا تھا اور زرہیں بناتے تھے, لوہے کی چیزیں بناتے تھے. میرے داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے بیٹے باپ, اب جناب جو حکمت و دنائی کا باپ تھے, جو قرآن پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی سنتے تھے, زمین کی مخلوق بھی سنتی تھی, چرند پرند سنتے تھے. اور قیامت والے دن یعنی جنت میں ہم داؤد علیہ السلام سے زبور سنیں گے انشاءاللہ. اب کیا ہوا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ اس سے پہلے کہ مار دھاڑ شروع ہو جاتی, مسئلہ انہوں نے کہا بھائی وقت کے نبی سے پوچھو. داؤد علیہ السلام کے پاس گئے, داؤد علیہ السلام نے ساری بات سنی. اس سے کہا بھائی تو نے کیوں اس کی گائیں کھائی؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گھر بھیجی تھی, میں اللہ سے مانگ رہا تھا. داؤد علیہ السلام نے کہا اب تو اس کی گائے لا کے دے, اب تو اس کی گائے لا کے دے, تو نے ایسی تو نے نا یعنی تیری غلطی ہے, تو نے بےایمانی کی ہے, گائے لا کے دے. اس لڑکے نے نا, اس آدمی نے رونا شروع کر دیا. وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا, جس نے گائیں کھائی تھی نا کاٹ کے, وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا. اس نے داؤد علیہ السلام کا دامن پکڑ کے کہا اللہ کے واسطے میرا فیصلہ کرتے ہوئے سوچ سمجھ لیں, اللہ سے ڈریں. کیا کس کو کہہ رہے؟ داؤد علیہ السلام کو, وقت نبی کو, جن کا ذکر قرآن میں ہے. کہنے لگا, آدمی کہنے لگا ڈریں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ سے, داؤد ڈریں آپ اللہ تعالیٰ سے اس مسئلے کے حل میں. داؤد علیہ السلام ہل گئے. نبی تو معصومون الخطا ہوتے ہیں, وہ ہل گئے. کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, ایسا ہے کہ میں اس کا فیصلہ نا 2 دن کے بعد کروں گا. کہنے لگے ٹھیک ہے, 2 دن 3 دن کے لیے جو بھی مہلت لے لیا. اب داؤد علیہ السلام نے اپنے آپ کو ایک حجرے میں بند کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے رونا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ اس نے مجھے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے کہ اللہ سے ڈر. اللہ تعالیٰ تو سچی بات بتا کہ میں کروں کیا ادھر, میں کدھر جاؤں, میں ادھر جاؤں ادھر جاؤں کدھر جاؤں. داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے, اچھا دوسرا دن آ گیا. داؤد علیہ السلام نے 1 دن 2 دن بعد جو وعدہ کیا ہوا تھا نا, آپ نے دروازہ کھولا. دروازہ کھولا تو لوگوں کو بلایا, سارے لوگ آ گئے. آپ نے کہا سارے لوگوں سے کہ جو دریا بہ رہا ہے نا جہاں پہ, وہاں پر آؤ, جہاں 2 درخت آپس میں ملتے ہیں, جن کی ٹہنی آپس میں مل رہی ہیں. یعنی ایسے درخت کہ ایک دائیں طرف لگا ہوا ہے, ایک بائیں طرف لگا ہے, ایک سڑک کے ادھر, لیکن ان کے ٹہنے اتنے بڑے ہو گئے کہ وہ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں. کہنے کہ وہاں پہنچو. یہ قصہ بہت اتھینٹک ہے. اب جناب سے وہاں سب کو بلا لیا, پوری بستی آ گئی, سارے آ گئے, میرے تیرے سب آ گئے. اب داؤد علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا جس کی گائے تھی, ارے بھائی تو اس کو معاف کر دے, کوئی بات نہیں, اس سے ایک غلطی ہو گئی, اس کو معاف کر دے. اب اس نے کھا لیا, پیٹوں میں ڈال لیا, اب تو چھوڑ دے, اس کو معاف کر دے. تو اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے داؤد علیہ السلام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. جیسے کوئی مجھے کہے, میں اپنے پر رکھ کے بات کر رہی ہوں سمجھانے کو, جیسے کہے کہ بھائی آپ نے اچھا فیصلہ کیا, اس کا مطلب آپ تو بک گئی ہیں, پیسے کھا لیا آپ نے, رشوت کھا لیا آپ نے, مثال کے طور پہ.
اچھا اب جناب صاحب ایسے ہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی داؤد علیہ السلام سے کہا کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ داؤد علیہ السلام کو غصہ چڑھ گیا، داؤد علیہ السلام سرخ ہو گئے۔ کہتے نبیوں کو غصہ نہیں چڑھتا، لیکن جب چڑھتا ہے نا غلط بات پہ پھر ٹھیک چلتا ہے۔ اب انہوں نے غصہ چڑھا تو انہوں نے کہا اگر تو اس کو گائے واپس نہیں کرے گا تو بہت پچھتائے گا۔ انہوں نے کہا تم نبی ہو گئے نا، تو تم مجھے تڑیاں دیتے ہو، دھمکیاں دیتے ہو۔ انہوں نے کہا دیکھ یہ نہ ہو کہ تیرا سب کچھ چلا جائے۔ انہوں نے کہا یہ کیسی بات کی تم نے؟ ٹھیک ہے، وہ نبی داؤد علیہ السلام سے لڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھ مان جا، دیکھ مان جا نہ ایسے کر۔ اس نے کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا، اب آپ نا بات کو بدل رہے ہیں اور آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے اس طرح کے واقعات بتاتے ہوئے، کیونکہ بھائی نبیوں کا مقام بہت ہی بلند ہے، اسی لیے میں ہر برائی کو اپنی طرف لے جاتی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ اب داؤد علیہ السلام نے کہا کہ نہیں من رہا۔ داؤد علیہ السلام نے کہا یہ والا درخت جو ہے نا اس کو کھودو۔ وہ جو دو درخت تھے نا آپس میں ملے ہوئے تھے، ان میں سے ایک درخت کی طرف اشارہ کرا، اس کو کھودو۔ اب کیا نکلا؟ سنیں، غور سے سنیے گا، شاید آپ نے پہلے قصہ نہ سنا ہو۔ جب وہ کھودا گیا تو اس کے اندر سے ایک کھوپڑی نکلی اور کیا نکلا؟ جب وہ کھودا گیا تو ایک کھوپڑی نکلی اور کھوپڑی کے ساتھ کیا نکلا؟ خنجر نکلا، خنجر۔ اور خنجر پہ کس کا نام لکھا ہوا تھا؟ اس آدمی کا جس کی گائیں اس آدمی نے، اس بولے آدمی نے کھا لی تھی۔ تو خنجر پہ کس کا نام تھا؟ جو جھگڑا کر رہا تھا، جو داؤد علیہ السلام کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ آپ بک گئے، نعوذ باللہ، یعنی آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ اب جناب داؤد علیہ السلام نے کہا پہچانتے ہو اس خنجر کو؟ اس نے کہا، وہ چپ ہو گیا۔ داؤد علیہ السلام نے غصے سے کہا پہچانتے ہو اس خنجر کو؟ یہ تم نے اس آدمی کے باپ کو مار کر، یعنی تم اس کے باپ کے ملازم تھے، یعنی یہ جو جس نے گائیں ذبح کی تھی نا بھوک سے تنگ آ کے، تم اس کے باپ کے غلام تھے، تم نے اس کے باپ کو اس سے قتل کیا خنجر سے، اور پھر تم نے خنجر اور یہ اس کی کھوپڑی لا کر یہاں رکھ دی، اور تم نے اس کی ماں کو اپنی ملازمہ بنایا، ٹھیک ہے، اور پھر تم نے ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا۔ اب داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اب تو اس کے باپ کے قاتل کی حیثیت ہے، تجھے قصاص ہے، تجھے قتل کیا جائے گا، اور اس نے کہا کہ ساری جائیداد تمہاری ہے اور یہ تمہاری ماں ہے، اس کی بیوی تمہاری ماں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں آپ، اللہ تبارک تعالیٰ پر پکا یقین رکھنے والا، بے شک یہ بات غلط ہے کہ انسان بیٹھ کر صرف دعائیں کرتا رہے، لیکن جن کی دعائیں بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے نا، جن کے یقین کامل ہوتے ہیں نا، پھر اللہ پاک ان کی ایسی مدد کرتا ہے۔ جو اب دیکھیں وہ چوری چکاری بھی کر سکتا تھا، لیکن نہیں، وہ چوری کی طرف نہیں آئے، برائی کی طرف نہیں آئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے رونے سے، اس کے چیخنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ بھائی یہ تو بڑا کروڑ پتی ہے۔ اب دیکھیں بغیر صرف اللہ سے یقین پختہ، لوگ اس سے کہتے تھے اللہ کہاں سے دے گا، تو کوئی کام نہیں کرتا، کہتا اللہ دے گا، اللہ دے گا، اللہ دے گا، اللہ بے بس نہیں ہے، دے گا۔ تو بھائی محنت ضرور کرو، ساتھ میں اللہ پر کامل یقین رکھو۔ تو پھر ایک اور میں نے آپ سے کہا تھا نا، میں 2 قصے سناؤں گی، دوسرا، اور یہ بالکل حقیقتاً ہے، اس میں کوئی کمی پیشی اللہ مجھے معاف کرے، لیکن ظاہر ہے کوئی قرآن کے فرمان تو ہے نہیں، واقعات ہیں، روایات ہیں، بیان کر دی، لیکن اتھینٹک بک تھی اس کی۔ ایک اور یہ جو اب یہ بتا رہی ہوں، یہ فضائل صدقات میں قصہ ہے، تو اس کو مختصر کر کے، کیونکہ ٹائم اب اتنی جلدی جلدی آگے آ رہا ہوتا ہے اور پیچھے جا رہا ہے، تو وہ تھا کہ 3 بھائی تھے، 3 بھائی، تینوں بھائی کے باپ کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے بڑی جائیداد چھوڑی، بڑی جائیداد۔ آپ کو ایسی باتیں بتا رہی ہوں جو آپ کو کسی اور کتاب میں نہیں مل سکتی، کیمسٹری کی، فزکس کی، بایو کی کتاب میں نہیں ملیں گی۔ ہاں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اللہ پر توکل کریں۔ کہتے ہیں تینوں بھائیوں پر جائیداد تقسیم ہونے لگی تو تینوں پر ہو گئی تقسیم، ٹھیک ہے نا، یعنی ہوں گے 3 گھر، ایک گھر اس نے لے لیا، ایک گھر اس نے لے لیا، ایک مثال کے طور پہ پیسہ تقسیم ہوا، سب کچھ تقسیم ہوا، تقسیم ہوتے ہوتے ایک چیز ہاتھ میں آئی، اور وہ تھے
کیا چیز آئے گی ذہن میں آیا؟ وہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے منہ مبارک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت بال، حسین بال، بابرکت بال، وہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، یعنی آپ کو پتہ ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن چہرے کی اور ان کی زلفوں کی قسم کھائی. جب تفسیر کو پڑھیں گی تو پتہ چلے گا. یہاں تو ہے نا کہ سورج کی قسم اور رات کی قسم، لیکن اس کی تفسیر کو پڑھیں آپ کو پتہ چل جائے گا. اب کیا ہوا کہ وہ منہ مبارک، وہ چھوٹے بیٹے نے کہا یار یہ مجھے دے دو بھیا، مجھے دے دو یہ منہ مبارک، یہ اللہ کے نبی کے بال مجھے دے دو. یاد رکھیں اللہ بڑا قدردان ہے. ان اللہ شاکر علیم، اللہ پاک فرماتے ہیں میں بڑا قدردان ہوں، میں بڑا دیکھنے والا ہوں، میں بڑا علم رکھتے ہوں، میں تمہاری اندر تک نیت کو دیکھتا ہوں. ہوا کیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہ دے دیے. نہیں، اس نے بڑے بھائیوں نے کہا، دونوں بڑے بھائیوں نے کہا اچھا اگر تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لینے ہیں تو تو اپنی جائیداد ساری چھوڑ دے. اس نے کہا میں ساری جائیداد چھوڑتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اپنے پاس لیے، اپنی جیب میں رکھ کے پیار کیا، چوما، آئے دن چوما. بیوی کو پتہ چلا، بیوی کو بڑا غصہ چڑھا کہ پہلے ہی ہمیں اتنے تنگی اور فاقے اور تو نے جا کے وہ بھی سودا کر دیا، یعنی جائیداد کا سودا کر کے آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے عوض. اس نے کہا تو کیا جانے. اچھا گھر میں فاقے، اب چند فاقے میں گزرے اور لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو چومتا تھا، پیار کرتا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں روتا تھا کہ کتنے اچھے اور ہم نے کیا کیا ان کے لیے، کچھ نہیں کیا، اور ان کی شریعت اور سنت پہ چلتا تھا. اس نے خواب میں دیکھا، خواب میں کسی نے کہا یہ یہاں پر پتہ نہیں 10,000 دینار پڑے ہیں لے لو. اس بندے نے کہا برکت والے ہیں، اس چھوٹے بیٹے نے یعنی اس نے کہا برکت والے ہیں، ان کا برکت نہیں ہے گی. اس نے کہا میں نے بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، نو نیڈ. حالانکہ گھر میں فاقے ہیں. صبح اٹھا بتایا بیگم کو، بیگم بڑی غصے ہوئی، میرے جیسی ہوگی، بہت ہی غصے ہوئی. اور اچھا گھر میں فاقے پڑے ہوئے ہیں، آپ کو اپنی سوچتی ہے اور یہ وہ. دوسرے دن پھر خواب میں دیکھا کہ کسی نے کہا یہ 1,000 دینار پڑے ہیں سے لے لو. اس نے کہا برکت والے ہیں. اس نے کہا نہیں برکت کوئی نہیں ہے گی. اس نے کہا میں نے نہیں چاہیے. سب بات ختم، بات ختم ہو گئی. اب بیوی کو پھر غصہ چڑھا کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہیں اور تم نے پھر یہ الٹی حرکت کی. تیسرے دن پھر خواب میں نظر آیا، یا تیسری دفعہ پھر خواب میں نظر آیا کہ کسی نے کہا کہ یہ تیرے تکیے کے نیچے نا 1 دینار پڑا ہے، اس کو اٹھا لے. کہتا ہے برکت والے، کہتے ہیں برکت تو خوب ہے اس میں، بڑی اللہ نے اس میں بڑی برکت رکھی ہے. فرمایا اچھا ٹھیک ہے. لے لیا. جب وہ اٹھایا تو اس کے بعد سوچا کہ صبح اٹھے تو دیکھا کہ واقعی سرانے 1 دینار پڑا، اٹھ کے لے گیا. سوچتا ہے، نکلتا کہتا ہے اتنے دنوں سے فاقے ہیں، ایک آواز آتی ہے مچھلی لے لو، مچھلی لے لو. کہتا ہے یار میں آج مچھلی کیوں نہ لے لوں 1 دینار کی. اب دیکھیں نا کیا اس کو دیکھیں. اس نے سوچا یار پیٹ بھر کے مچھلی تو کھائیں گے ہم لوگ، اتنے دنوں سے کچھ نہیں کھایا، مچھلی کی طلب ہوئی، اندر سے بھوک اٹھی. اب جناب انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مچھلی لے لی. مچھلی کو گھر لا کر اس نے بیوی سے کہا مچھلی بناؤ. اس نے کہا دینار کیا کیا، کہنے مچھلی لے لی. اس نے کہا سر پہ ہی ہاتھ مار لیا. اس نے کہا بیگم سے کہا یہ بڑا برکت والا دینار ہے. اب اس نے جو مچھلی کو پیٹ چاک کیا تو اس میں سے بہت خوبصورت اور بڑے بڑے موتی نکلے، بے جوڑ موتی. اس نے کہا سنیں ذرا ادھر آئے، یہ دیکھیں مچھلی کے پیٹ میں سے کیا نکلا. اس نے کہا اچھا اچھا، دھو کے رکھ لیے، صفائی کر کے اس کے رکھ لیے. اب وہ ایک موتی لے کے نکلا کہ جوری کے لیے. تو اب جو ہے وہ جس جوہری کے پاس گیا وہ بڑا اللہ تبارک تعالیٰ پہ توکل رکھنے والا، ڈرنے والا تھا. اس نے کہا یہاں تو تھوڑے تھوڑے پیسے تمہیں دیں گے لوگ، یہ بے جوڑ موتی ہے، یہ دنیا کا سب سے قیمتی موتی ہے، بادشاہ کے گھر میں لے آؤ، بادشاہ کے دربار میں لے جاؤ. بادشاہ کے دربار میں بادشاہ نے کہا جا جتنے گدھے لا سکتا لے آ، اور اس کے بعد میرے بیت المال سے نا خزانہ لے کے چلا جا. اب وہ گدھوں پہ خزانہ لے کے گھر پہنچ گیا. اب وہ کروڑ پتی لکھ پتی بن گیا، محل بنا لیا، سب کچھ ہو گیا، اللہ نے اتنی برکت دی. اب کیا ہوا کہ اللہ پاک نے اس کو جو ہے ایک وقت تک زندگی دی، پھر موت دے دی، وہ مر گیا. تو جب وہ مر گیا تو اس نے خواب میں
اچھا مر گیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے وہ مر گیا تو ماشاء اللہ تھا کروڑ پتی ارب پتی لکھ پتی. تو اس کے ادھر بھائیوں کا جو حال تھا، بھائی کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئے ساری جائیداد رکھنے کے باوجود. اب وہ بڑے پریشان فاقے زدہ ہو گئے بھائی. تو ایک دن ایک بھائی کو خواب میں نظر آیا کہ جا اپنے بھائی کی قبر پہ، چھوٹے بھائی کی قبر پہ، اور وہاں جا کے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگ کہ اللہ اگر یہ تجھے قبر والا پسند ہے نا، تجھے اس سے محبت ہے نا، تو اس کے صدقے سے، اس کے واسطے سے مجھے یہ دے دے، یعنی اس کے طفیل مجھے دے دے. اور انہوں نے پھر اس کے اس طرح مانگی دونوں بھائیوں نے جا کے، اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے ان کی قسمت بدلی. تو میری پیاری بہنوں، برکت تو مانگیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، یہ نہ دیکھیں کہ برکت آئے گی کہاں سے. ہائے اللہ میاں تو صرف 10,000 کماتا ہے، یہ برکت کیسے آئے گی؟ اللہ کی قسم 10,000 میں 10,00,000 کی برکت دینے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے. تو پھر کیا؟ تو انسان سچی توبہ کرے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے، پروردگار عالم کے در پہ آ کر روئے، معافی مانگے کہ رب کریم مجھ سے خطا ہوئی، میں بھولا رہا، میرے مالک مجھے معاف کر دیجئے، میں بہت پریشان ہوں، میں کس کس کو اپنے دکھڑے سناؤں گا، میرے پروردگار مخلوق کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لیجئے، اور اپنے در پر ہی سب کچھ مجھے عطا فرما دیجئے. جب اس طرح توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے، آئندہ اس کی زندگی میں برکت عطا فرمائیں گے. ہمیں بھی اللہ رب العزت کے سامنے آج کی اس محفل میں سچی توبہ کرنی چاہیے، مجھے بھی توبہ کرنی چاہیے، آپ کو بھی توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، تاکہ ہم دین کا کام کریں. آئیں مل کر اللہ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اب تک جو بھی گناہ ہو چکے، اللہ جتنی غیبت کر لی، جتنے جھوٹ بول لیے، جتنی حق تلفی کر لی، جتنی گالیاں دے دی، جتنی گلوچ کر لیا، جتنی حسد کر لیا، جتنا اللہ پاک کسی کا حق مار لیا، اور اگر آپ نے جس کا حق مارا ہے اس کا حق اسے واپس کریں. اگر فرض کریں کہ آپ نے اپنی بہن کی یا بھائی کی جائیداد مار لی ہے، میں مثال دے رہی ہوں، صرف سمجھا رہی ہوں، اس میں کسی کے دل کو، کسی کو نشانہ نہیں بنا رہی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو بھائی ابھی زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں، میری بھی تیری بھی. بھائی سے جا کے کہو، جس کا بھی حق مارا اس کے پاس جاؤ، اسے کہو یار میں تمہارے اتنے پیسے مارے تھے، 50 لاکھ روپے مثال کے طور پہ، اب میرے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، یا ہیں تو دے دو، اور اگر نہیں ہے تو بھائی ٹھیک ہے، میں تمہیں 2,000 5,000 کر کے دے دوں گا، دیتا رہوں گا جب تک مجھے موت نہیں آتی، دیتا رہوں گا، مرنے کے بعد بھی میری اولاد تمہیں دے گی، یا پھر اس کو کہیں کمیٹی کموٹی ڈال کے کسی طرح دو، یعنی نیت کر لو خالص. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلا تمہیں معاف کر دے فوراً جا کے. تو بھائی جب تم دینا شروع ہو جاؤ گے، اور اگر تمہیں موت آ گئی، خدا جانتا ہے کہ تم سے اللہ تعالیٰ اس بات پہ، اس پہ پرشش نہیں کرے گا، اس پہ پوچھ نہیں کرے گا، انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گا. اور اس بھائی سے بھی معافی مانگ لو کہ اللہ اگر ہمارے سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو ہمیں معاف کر دیجیے گا. ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے آج کی اس محفل میں سچی توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، تاکہ ہم دین کا کام کریں، نیکی کا کام کریں، تقوی اور طہارت کی زندگی گزاریں، اپنے رب کی یاد والی زندگی گزاریں، اور در در کے دھکے کھانے سے ہماری جان چھوٹ جائے. اللہ تعالیٰ صرف اپنے در کا محتاج کرے، کسی کے در پہ ہمیں نہ لے کے جائے. مانگنے کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں. اگر ایک آدمی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دے اور اپنا منہ دوسری طرف کر لے تو وہ کچھ دے گا ہی نہیں، بلکہ اس میں منہ پر ایک تھپڑ مارے گا. کہ ہمارا حال یہی ہوتا ہے، ہم دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دل کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے. یاد رکھیں، دعائیں پڑھنے سے قبول نہیں ہوتی، دعائیں مانگنے سے قبول ہوتی ہیں. آج ہم میں سے اکثر دعائیں پڑھنے والے ہیں، دعائیں مانگنا اسے کہتے ہیں جب دل سے نکل رہی ہو. ان ربی سمیع الدعا. بے شک میرا رب بڑا دعائیں سننے والا ہے، بلکہ زبان سے نکلے الفاظ ہی کو نہیں، وہ دل سے نکلی ہوئی دعا کو بھی سننا کرتا ہے. پروردگار سنتا ہے خدا کے بندوں، انسان کے دل گونگے ہوتے ہیں، وہ پروردگار سے کچھ مانگتے ہی نہیں. جب دل مانگے گا تو پروردگار اسی وقت عطا کرے گا. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. یعنی ہمارے پر نہیں ہے لیکن پرواز کی طاقت، یعنی دعا کے پر نہیں ہوتے لیکن پرواز کی طاقت رکھتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی میری بہنوں. کوشش کریں کہ بات کو سمجھ لیں اور کوشش کریں کہ اب تک جو زندگی دیکھیں. میری ایک بات، آپ کی عمر مجھے نہیں پتا کتنے سال ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ میں سے مجھ سمیت کئیوں کی عمر 50 سال، کسی کی 45، کسی کی 40، کسی کی 60 ہوگی، کسی کی اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. لیکن مجھے اس پر وہ نام لے لے کے بتانا نہ مجھے اتنا کچھ کسی کا انٹرسٹ ہے کہ میں ان کی عمروں کو پتا کروں. میں آپ کو صرف اتنا سا یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دعاؤں اس میں درخواست ہے کہ اس وقت وہ نہ کریں. تو اس وقت میسج نہ کیا کریں پلیز. اس وقت میسج نہیں سن سکتی. اتنے دھڑا دھڑ میسج آ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کس طرح آپ لوگوں کو سمجھاؤں. بہرحال اللہ بہتر کرنے والا ہے. ساری توجہ اس طرف جاتی ہے، ذہن سے وہ جو ایک بیان بنایا ہوتا ہے نا وہ نکل جاتا ہے. تو بہرحال تو میں آپ سے یہی دعا کروں گی، گزارش کروں گی، یہی ایک بات سمجھاؤں گی کہ میری بہنوں، میری جان، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو زندگی، صحت، تندرستی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. آپ لوگ اس وقت یہ بات سمجھ لیں کہ اب ہمارے پاس اگر ہماری زندگی کے 40 سال گزر گئے تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب جو اوسط عمر ہے وہ 40-45 سال ہی کی رہ گئی ہے. آپ اس پر اپنا بے شک اس پر آپ اپنا وہ کر لیں، ورک آؤٹ کر لیں کہ میں صحیح کہہ رہی ہوں غلط کہہ رہی ہوں. میری پیاری بہنوں، اس وقت وہ حال ہو گیا ہے کہ جوان کا بھی نہیں پتا، بوڑھے کا بھی نہیں پتا کس وقت کون داغے مفارقت دے جائے اور چلا جائے دنیا سے. جب اتنی بے ثباتی دنیا ہے جس کا ثبات ہی نہیں ہے، جس میں کوئی ٹھہراؤ ہی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ کل کا یعنی پیر کا بیان اب میں دوں گی کہ نہیں دوں گی. مجھے نہیں پتا کہ کب میرا وقت آ جائے اور میں اس دنیا سے گزر جاؤں. جب ایسی بے ثباتی، ایسی پانی کا بلبلا، ایسی دھوکے کی زندگی ہے تو اس دھوکے کی زندگی میں کیا کیا اس سے جی، وہ کہتے ہیں نا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. تو پھر میں تو آپ کے سامنے یہ کہہ رہی ہوں، آپ کے سامنے سمندر ہے. سمندر اگر اب آپ پر ہے کہ آپ ایک ڈول پانی سے گزارا کر لیتے ہیں اور اس پر اکتفا کر لیں گے، یا یہ کہ وہاں سے مشکیزیں بھر بھر کے اٹھائیں. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بے پایاں سمندروں سے بھی زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مجھ سے مانگتے ہیں کیا قطرہ، میں تو سمندر دینے پر قادر ہوں. تو آپ لوگ کیا مانگ رہے ہیں، ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ اس لیے میری پیاری بہنوں، جیسے میں دعا کرتی ہوں نا، میں یہ نہیں کہہ رہی میں بہت اچھا کرتی ہوں. میں کوئی دعا بھی ٹیمپریری بیس پہ نہیں مانگتی. میں کہتی ہوں بھائی اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح کر دے، میرے بچوں کی بھی، اور میری نسلوں کی، قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کی اصلاح کر دے. ابھی آپ 4 بچوں کے لیے دعائیں مانگے رہیں گی، مانگے رہیں گی، مانگے رہیں گی. اگر یہ نیک نکل آئے لیکن اس کے آنے والے بچے جو ہیں وہ بد ہو گئے تو ان کا کون کرے گا؟ اور پتہ نہیں ہمارے نیک بچے بھی اتنے بل بلا کر اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ نہیں. چنانچہ نسلوں کے لیے دعا مانگے، اپنے ملک کے لیے دعا مانگے، اپنے پاکستان کے لیے دعا مانگے. اللہ تعالیٰ پاکستان میں جو غدار ہیں ان کے لیے، کہ جو پاکستان کو کہ دشمن ہیں ان کے لیے دعا مانگے کہ اللہ ان کو ہدایت دے. ہدایت نصیب میں نہیں ہے تو چن چن کر دفعہ دور کر دے، جہاں مرضی ان کو مارے جا. آپ کی دعائیں، ایک میری دعائیں، صرف ایک بندے کی دعائیں، اگر آپ میرے ساتھ چلیں تو ہم اللہ کے دربار میں آج سارے چلتے ہیں، ایک جلوس کی حیثیت سے چلتے ہیں اور اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں. یاد رکھیں، جب پروٹیسٹ کرنا ہوتا ہے، جب کسی مطالبے کو منوانا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جلوس کی صورت میں جایا جاتا ہے، بھوک ہڑتال کی جاتی ہے جا کے گورنر ہاؤس پر بیٹھ کے بادشاہ کے دربار کے باہر. اللہ تبارک تعالیٰ سے لینا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے لینا ہے تو اپنی ساری اکڑ کو، ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ سے مانگنا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ، یقین کریں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جب میں نے یہ تحریر پڑھی، یا شاید میں نے وہ پڑھی تھی تفسیر قرآن میں سے، واللہ عالم. وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ جب فرعون ڈوب رہا تھا
تو فرعون پتہ کیا کہہ رہا تھا؟ میں اس پر یہ نہیں میں کہہ رہی کہ قرآن کی دلیل ہے یا کوئی حدیثوں کی دلیل ہے، روایتوں سے باتیں پہنچتی ہیں، وہی روایتیں آپ کو میں کہہ رہی ہوں۔ اچھا ایک اور بات، پہلے روایت کی بات کر لوں نا، اس کو میں سمجھا دوں پھر آگے بڑھتے ہیں کیونکہ اب ٹائم بہت کم رہ گیا۔ ہم نے قرآن کو کیسے سمجھا سنیں، کیونکہ میں نے اللہ پاک نے مجھے تھوڑا سا پڑھنے کا شرف دیا مفتی ماہر جمیل صاحب سے، جو جامعہ شرفیہ کے مفتی ہیں۔ ہم نے قرآن کو کیسے سمجھا؟ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کو سمجھاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک آیت قرآن کی دوسری آیت کو ہم سمجھاتی ہے کہ بھائی ایسے ایسے یہ کرو، پھر اس کے بعد یہ کرو، یعنی واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی اللہ تعالیٰ کو پہلے نمازوں کا اہتمام کرو پھر زکوٰۃ دو، یعنی ایک آیت دوسرے آیت سے کو سمجھا رہی ہے کہ ایسے نہیں ایسے کرو۔ یا تو ہم نے ایسے سمجھا قرآن کو جیسے نا کہ تم ہرگز نماز کے قریب نہ جاؤ، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، تم ہرگز نماز کے قریب نہ جاؤ، کیا مطلب نماز کی حالت میں نہ جاؤ، تم ہرگز نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک آیت نے دوسری آیت کو سمجھایا۔ پھر آگے سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری یہ ہے کہ آگے ہم نے قرآن کو سمجھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا بیان کیا ہے بتائیں نا، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فہم و فراست سے اور ذہانت سے بتا دیا بھائی یہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اس آیت میں، یوں دوسری بات یوں ہو گئی۔ تیسری بات ہم نے قرآن کو کیسے سمجھا؟ ہم نے اسرائیلی روایتوں سے سمجھا۔ اسرائیلی روایتوں میں، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت زیادہ قرآن میں ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بہت زیادہ ذکر ہے، داؤد علیہ السلام کا بہت زیادہ ذکر ہے، یعقوب علیہ السلام کا بہت زیادہ ذکر ہے۔ ارے میری بہنوں یہ اسرائیل سے تو تعلق رکھتے تھے، تو بنی اسرائیل تھے نا، اور اسرائیل کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام۔ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کے بندے، بنی اسرائیل اللہ کے بندے کے بیٹے۔ تو یہ ایک لمبی چلی جائے گی، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں اسرائیلی روایتوں میں کچھ روایتیں ایسی ہیں جو بالکل اتھینٹک ہیں، کچھ ایسی ہیں جو کہ بالکل کوڑا ہیں، ان کو ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم اس سے کچھ نہیں لے سکتے، وہ فیک ہیں، باطل ہیں۔ اور ایک کچھ ایسی ہیں جس پر کسی نے لب کشائی نہیں کی، یعنی یہ نہیں پتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس پہ خاموش رہ گیا۔ یہ بھی ایک میں نے آپ کو ایسی بات بتائی جو شاید آپ کو پہلے نہ پتا ہو۔ تو اب کہنے کا کیا مطلب ہے کہ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ قرآن مجید کو جب ہم سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سینے میں اتاریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہمارا رشتہ اس قرآن سے مضبوط فرمائیں گے۔ اللہ تبارک اچھا اب جب ہم قرآن کو اچھی طرح سمجھیں گے، جب ہم قرآن کو اچھی طرح سمجھیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھ آ جائیں گے۔ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کو سمجھ لیں گے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کو سمجھ لیں گے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی قدردان ہو جائیں گے۔ جب ہم اللہ کی قدردان ہو جائیں گے پھر اللہ کی مان کے چلنے والے ہو جائیں گے۔ جب اللہ کی مان کر چلنے والے ہو جائیں گے تو اللہ پاک فرمائیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، ارے اے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے مطمئن روح آ جا کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو گئے۔ کبھی دیکھا ماں کے پاس بچہ آ رہا ہوتا ہے دور سے کئی دنوں بعد، تو ماں اپنے دونوں ہاتھ کھول دیتی ہے، اللہ بھی ایسے ہی ہاتھ کھول دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے اے مطمئن روح میں تجھ سے مطمئن ہو چکا، تو نے مجھے راضی کر لیا۔ وہ کتار بنی ہوئی ہے نا، وہ لائن بنی ہوئی ہے وہ جنت میں جانے والوں کی، جا چلا جا جنت میں وادخلی جنہ جا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا سب کا حساب جنتیوں میں سے کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ سے بچائے۔ تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو سمجھنا ہے تو قرآن کو سمجھ لیجئے، اللہ کے فرمودات کو سمجھ لیجئے، اللہ کے فرمان کو سمجھ لیجئے۔ صحابہ نبی قرآن کو سمجھنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھ لیجئے، صحابہ کی زندگی کو سمجھ لیجئے۔ یہ ایسا رستہ ہے جو ہمیں جہاں پر ہم کہیں ڈگمگا نہیں سکتے، واضح اور کھلا ہوا راستہ ہے، بس سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یوٹیوب پہ یا ٹی وی پہ جو ہے یہ چیزیں ایسے نہیں ملتی، یا تو یہ ہے کہ ہمارے بہت بڑے بڑے جو ہیں اکابرین، جیسے تقی عثمانی صاحب ہیں، جیسے مفتی ظفر ولی صاحب ہیں، جیسے مولانا طارق جمیل صاحب، مولانا طارق مسعود صاحب ہیں،
یہ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کے تصوف.com پہ بڑے زبردست بیان ہیں. جب ہم ان کے نیک لوگوں کے بیان سنتے ہیں اور صحیح معنوں میں سب اللہ تعالیٰ کو کی شریعت کی سمجھ رکھنے والے، پھر ہم ایک دن آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک دفعہ درشی 3 دفعہ قل اللہ پڑھ لیا کرے نا بیان سے پہلے، یعنی دعا سے پہلے، اور پھر اس میں نیت کیا کریں کہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مطلب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور پھر اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یعنی ان سے لے کے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے قیامت کا آخری جو مسلمان جائے گا اس تک کے لیے جو ہے یہ وہ بن جائے، اللہ تعالیٰ بخشش کا ذریعہ بن جائے ہماری میٹنگ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا. اچھا جی اچھا ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں پہلے بتانا چاہیے تھا آپ کو. اچھا ایسا ہے کہ اس وقت آج میرے خیال میں پہلی ہو گئی ہے، پہلی ہے یا دوسری ہے، میں نے اصل میں آج تاریخ دیکھی نہیں ہے. تو بہرحال اگر آج پہلی ہے تو ماہ اگست کی حاضری ہمارے سامنے ہے. ماہ اگست کا مطلب یعنی اگست کا مہینہ، تو اس کی حاضری ہمارے سامنے ہے. اور حاضری میں اس وقت الحمدللہ جو ماشاءاللہ آپ لوگوں کی حاضری روز لگتی ہے. حاضری میں اس وقت اللہ پاک کے حکم سے میرے پاس جو نام آ رہے ہیں وہ سن لیں. جنہوں نے ماہ اگست کے مہینے میں ٹوٹل ان میں ہیں، سب سے پہلے پہلی صالحہ آصفہ خانم، اور دوسری اسما رضوان، تیسری حمیرہ آصف، فریحہ اعظم. یہ چاروں کے چاروں صالحات جو ہیں الحمدللہ ہماری مینجمنٹ کی ہیں، بڑا کام کرتی ہیں، بہت کام کرتی ہیں. ان میں ایک ہنا باجی کو بھی شامل کر لینا چاہیے، لیکن ذرا سا وہ اس وقت حاضری سے مار کھا گئیں. اچھا جی، اس کے بعد نسیم کوثر ہیں، ماشاءاللہ 4 سال سے میرے خیال میں جڑی ہوئی ہیں. ماشاءاللہ اللہ ان کے علم میں، عمل میں، جان میں، مال میں، اولاد میں برکت دے. نسرین رفیع ماشاءاللہ بہت سال سے جڑی ہوئی ہیں، میرے خیال میں 6-7 سال سے جڑی ہوئی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اپنے مقبول بندوں میں شمار فرمائے. نصرت اکرام وہ ماشاءاللہ ہماری موسٹ سینئر بچی نہیں، ہماری بہن موسٹ سینئر ہماری یہ بزرگ ہیں. اور اسی میں ریحانہ شمس صاحبہ ہیں، نازیہ اندلیب جو کہ سعودی عرب سے تعلق رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی جان، مال، ایمان میں برکت عطا فرمائے. اور ان سب کے لیے آصف خانم، اسما رضوان، حمیرہ آصف، فریحہ اعظم صالحات میں نسیم کوثر، نسرین رفیع، نصرت اکرام، ریحانہ شمس، نازیہ اندلیب 200 دفعہ کلمہ اور 100 دفعہ اللہ کے حکم سے درود شریف. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا ماڑا موٹا گیا گزرا درود شریف قبول فرمائے. ان کی خدمت میں ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ ہم ان کے دلوں کو ہدیہ کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے، منظور فرمائے. اور اس کلام کی، ایک نیک کلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کے فیصلے فرمائے، دنیا اور آخرت میں ان کو کامیابیاں عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اسی طرح جنت میں ان کو سر فہرست صلی اللہ علیہ لے کے جائے. اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے، ان سب کے صدقے میرے جیسے کوجے انسان کو بھی قبول فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا 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 آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ پاک، یہ ایک دفعہ درود شریف 3 دفعہ قل هو اللہ جمعہ کا روز عصر اور مغرب آپس میں اللہ پاک عصر مغرب میں چینج ہونے والی ہے۔ یا اللہ دن کو رات کی چادر اڑانے شروع کر دیں گے آپ۔ اے اللہ ایسا وقت، یہ کام تیری ذات کے علاوہ، تیری اعلیٰ ذات کے علاوہ کسی مائی کے لال میں نہ آج تک قوت تھی، نہ آج کسی میں قوت ہے، نہ آگے کسی میں قوت ہوگی کہ وہ رات کو دن بنا دے اور دن کو رات بنا دے۔ اے اللہ اس اعلیٰ کام کے، یا اللہ اس ناممکن کام کو جو آپ کرتے ہیں روزانہ روزانہ، اے اللہ پاک اس کے واسطے سے دعا کرتی ہوں، اس کے وسیلے سے دعا کرتی ہوں، ہماری مشکلیں آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری بچیوں کے لیے جو رشتے آئے ہوئے ہیں، بچوں کے لیے رشتے آئے ہوئے ہیں، اللہ اس کے لیے انتخاب کرنے میں آپ اپنا ساتھی، اللہ آپ ہمارا ساتھی سہارا بن جائیں، ہمارے دماغ کو کھول دیں، ہمارے دل کو کھول دیں اور ہمارے لیے انتخاب آسان فرما دیں۔ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں میرے مولا اور ماں باپ کے پاس بیٹھی ہیں اور اللہ پاک ماں باپ کا دھیان ہے اس میں اللہ، اور وہ نکاح کی عمر تک پہنچ گئیں، میرے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ماں کی زندگیوں میں، ماں باپ کی زندگی میں اپنے گھروں کو بسا، اپنے گھروں میں جانا، ان کا بسنا، ان کا رہنا، ان کا بسنا قبول فرما لے، ان کے لیے آسانی فرما دے۔ اے اللہ اس وقت جتنی عورتیں بیٹھی ہیں ان کی جو بے نکائی بچیاں ہیں ان کے نکاح کے لیے آسانی فرما دیجئے۔ یا اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری بیٹیاں اور بیٹوں کے لیے حفصہ، فاطمہ، جویریہ، ام حبیبہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بین شفیفہ، ماہنور، بنات سرور، سعدیہ، نظام، فخر، عبد المتین، محتاب، ندا، مصباح، امنا، امبر، صدف، ختیجہ، شائستہ، نمرہ۔ یا اللہ ان سب کی شادی بہترین اچھی جگہ جلد فرمائیے، مکار اور فراڈ قسم کے لوگوں سے جان چھڑائیے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ آپ ہی آگے بڑھ کر ہمارے بچیوں کے اور بچوں کے لیے اچھے زوج عطا فرمائیے۔ اللہ ہم اپنا معاملہ آپ کے سپرد کرتے ہیں، نہ ہماری کوئی پسند ہے، نہ ہماری عقل ہے، نہ ہمارے پاس فہم ہے، نہ ہمارے پاس بصارت ہے، نہ ہمارے پاس بصیرت ہے۔ میرے مولا ہاتھ آگے بڑھائیے اور ہماری بچیوں کا ہاتھ جس کے ہاتھ میں اور ہمارے بچوں کا ہاتھ جس کے ہاتھ میں آپ دینا چاہتے ہیں اپنی پسند سے دیجیے۔ یا اللہ ہم نکمے ہیں، ہم کوجے ہیں، ہمیں پتہ ہے کچھ نہیں۔ اے اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ میری مینجمنٹ میں سے جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ہماری مینجمنٹ میں سے ایک بہن بہت پریشان ہے، یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ اتنی پریشان ہے کہ ان کے دکھ کی وجہ سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے دل ہی بند ہو جائے گا۔ اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائیے۔ اے اللہ ان کو سکون کی زندگی دیجیے، تا قیامت سکون کی زندگی ان کے بچوں کو اور ان کو اللہ دائمی 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 خوشیاں عطا فرمائیے اور وہ ان کو ہر طرح سے اپنی حفاظت خاص میں رکھیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی حسن صاحب، مولانا فضل الرحیم صاحب، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب، میرے حضرت جی، اللہ میرے ندیم بھائی کو، یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، یا اللہ نازیہ اندلیب کو، طلحہ کو، اشفاق صاحب کو، عبداللہ کو، اہلیہ حسین کو، شازیہ، عیشہ، معظم، نازیہ، جہانگیرہ، مومنہ، عائشہ، جنید، حمزہ، سنبل، عنایت، عادل، اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ اور سنبل کو بھی اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری ایک بہن کا کامہ ہے، وہ ناممکن ہے لیکن جب آپ آ جائیں گے لگانے کے لیے تو اللہ آپ ہی نے تو فرمایا کہ آپ نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی چیز بھی آسان نہیں ہے جب تک آپ اس کو آسان نہ بنائیں۔ آپ جب چاہے چنگلاک چٹانوں کو چٹیل میدان بنا دیں، کامہ تو ایک معمولی سی چیز ہے آپ کے لیے،
اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہماری بچیوں کے لیے نیک بر کا انتخاب فرمائیے. یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جتنے بچیاں یہاں بیٹھی ہیں عورتیں ان کے بچوں کو، اور اللہ ڈاکٹر ہمنا کو، فاطمہ کو، ڈاکٹر عمیر کو اللہ دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرما دیجئے. یا اللہ اہلیہ اعظم اور شہناز اور اہلیہ عاشق کو اپنا گھر دے دیجئے. احمد نعمان اور نواز صاحب کو بہترین روزگار عطا فرما دیجئے. عائشہ، سونیا، رقیہ باجی، ڈاکٹر انم، اہلیہ محسن، ماریہ، انس، سنبل کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اولاد جیسی خوبصورت نعمت دے دیجئے. میرے خاندان میں جتنے بے اولاد ہیں، یہ یہاں جو عورتیں بیٹھی ہیں ان کے خاندان میں جتنے اولاد ہیں، کل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بے اولاد ہیں ان سب کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے بچوں کی طرح ہمارا پاکستان، ہمارا ملک، اس کی خیر فرمائیے. یا اللہ پاکستان کو، پاک سرزمین پر جتنے بھی ناپاک قدم ہیں ان سے پاک کر دیجئے. یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جتنے بھی لوگ یا اللہ راشی مرتشی، یا اللہ جتنے بھی خائن ہمارے ملک پر حکمران بنا کے جو بھیجے ہوئے بن کر بیٹھے ہیں، اللہ تمام سے جان چھڑوائیے. اللہ کوئی عمر ثانی لیڈر عطا فرمائیے، کوئی نیک لیڈر عطا فرمائیے. اللہ ہماری عوام کو شعور عطا فرمائیے. یا اللہ پاکستانیوں کو شعور عطا فرمائیے، پاکستانیوں کو ہدایت عطا فرمائیے. تمام دنیا کے جتنے بھی شرابی اور زانی ہیں، راشی مرتشی ہیں، خائن ہیں، ان کو ہدایت دیجئے. میرے اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت آپ ایسے کیجئے جیسے آپ اپنے قرآن کی حفاظت فرماتے ہیں. اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جیسے تو نے اب تک سرزمین مکہ کی حفاظت فرمائی، اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غار ثور میں حفاظت فرمائی، اصحاب کہف کی حفاظت کہف میں فرمائی، اے اللہ یونس علیہ السلام کی حفاظت مچھلی کے پیٹ میں فرمائی، تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما. پاکستان میں بجلی کو اور پیٹرول کو بہت سستا فرما دیجئے. اس کے لیے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ کوئی باشعور حکمران عطا فرما دیجئے. ہماری قوم کو، عوام کو ہدایت دے دیجئے. پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے. یا اللہ جتنی بہنیں جو نہیں شریک ہو پا رہی بیماری کی وجہ سے یا نیٹ پرابلم کی وجہ سے، یا اللہ ان کی لیے آسانی فرما دیجئے، انہیں جڑنے کی توفیق عطا فرمائیے. اس محفل میں برکت عطا فرمائیے. اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائیے. میرے گھر کو اور ان سب کے گھروں کو اسلام کا قلعہ بنائیے. ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے پکا نمازی بنا دیجئے، پکا حافظ قرآن، بعمل حافظ قرآن بنا دیجئے. ہمارے بچوں کو محافظ ناموس رسالت بنا دیجئے. ہمارے بچوں کو اپنی سینے سے لگا کر ہدایت عطا فرمائیے. ہمارے بچوں کی حفاظت جیسے ننھے یوسف کی، ننھے محمد کی، ننھے عیسیٰ علیہ السلام کی اسی طرح ہمارے بچوں کی اور آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہماری نسلوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیے. یا اللہ ہماری نسل میں وہ بچے پیدا فرمانا جو دجال کو کافر کاذب کہنے والے، جو شیطان کو تھپڑ مارنے والے ہوں. اللہ ہماری نسلوں میں وہ بچے پیدا فرمانا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے ہوں، امام مہدی کے ساتھ کھڑے ہوں. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے. ہماری مینجمنٹ میں سے جو بچیاں بیمار ہیں، پریشان ہیں کسی وجہ سے، ان کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ پاک اس سال سب کو زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے. مسلمان جہاں کہیں ہیں، بوسنیا میں، چیچنیا میں، صومالیہ میں، برما میں، شام میں، سیریا میں، عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں، سارے مسلمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ بقا سلامتی عطا فرما دیجئے، دائمی بقا عطا فرمائیے. ان کی عزت و جان و مال کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ یہود ہنو نصارہ مجوسی صابی ان کی قسمت میں یہ ورنہ چن چن کر ان کو جہنم واسع فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ. یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میٹنگ کا وقت جو ہے 5 بجے ہو گیا ہے، باقی پابندی کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.